اے نبی اے نبی اے نبی اے نبی تیری خاطر سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، کافی دیر سے آپ حضرات ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا ثاقب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیمتی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اللہ رب العزت حضرت کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دیر اور دور تک کے لیے انہیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت یہ ہمت طاقت عطا فرمائے کہ کچھ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر سکوں. اللہ تعالیٰ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری پیغامبر ہیں، آخری رسول ہیں. لا نبی بعد نبوتہ، حضور کی نبوت کے بعد اب سلسلہ نبوت تمام ہو چکا. اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی. اب کوئی کتاب آسمان سے نہیں اترنے والی ہے. اب آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، آپ کی نبوت آخری نبوت ہے، اور اس نبوت کے نتیجے میں آپ اور کل کائنات کے لوگ آخری امت ہیں. اب کوئی دوسری امت نہیں آنے والی ہے. قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی. اس امت کو اللہ رب العزت نے آخری امت بنایا ہے. اب کوئی دوسری امت نہیں آنے والی. میرے اللہ نے اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو باتیں ارشاد کروائی ہیں، بیان فرمائی ہیں، وہ کبھی وحی کی شکل میں اللہ رب العزت نے کچھ اتارا اور اس کو وحی مطلوع بنایا جسے قرآن کریم کہتے ہیں، اور کبھی آپ کے دل پر کوئی بات ڈالی، آپ کی زبان سے اس کو ادا کروایا، اسے حدیث کہتے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بڑی پابندی کے ساتھ
اور انتھک محنت کے ساتھ اور بڑی کوششوں کے ساتھ احادیث کو یاد کرنے کا معمول بنایا، اور ان میں ایک جماعت صحابہ کی مکثرین کہلائی جنہوں نے کثرت سے روایات یاد کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے، لیکن ابو ہریرہ سے زیادہ احادیث جمع کرنے والے ایک صحابی جن کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ روایات جمع کرنے والے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ انہوں نے بہت روایات جمع کی، مجھے بھی روایات بہت یاد ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، لیکن ہم دونوں میں فرق یہ ہے، انہو یکتب ولا اکتب، وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ ابو ہریرہ زبانی یاد کر لیتے تھے، اور ابو ہریرہ کو لکھنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں تھی کہ ایک مرتبہ شکایت کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی آپ کی حدیثیں بہت سنتا ہوں لیکن کئی مرتبہ بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک پھیلانے کا حکم دیا، آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی، اس چادر کو لپیٹ لیا گیا، فرمایا ابو ہریرہ اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں الحمدللہ، جتنی باتیں میں نے حضور سے سنی ہے سب کی سب باتیں مجھے برابر یاد ہیں، ساری چیزیں میں نے اچھی طرح یاد رکھی۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے آپ کو طلب کیا تھا آپ کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے کہ ابو ہریرہ کثرت سے روایت نقل کرتے ہیں، آؤ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسے سناتے ہیں، ان کو کتنی حدیثیں یاد رہتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سناتے گئے، خلیفہ وقت نے لکھنے والے کو آرڈر دیا تھا کہ آپ چپ چاپ لکھتے رہنا، چنانچہ لکھنے والا لکھتا گیا۔ ابو ہریرہ نے 100 روایات بیان کی اور وہ لکھ لی گئی۔ دوسرے سال ابو ہریرہ کو طلب کیا اور خلیفہ وقت نے کہا ابو ہریرہ پچھلے سال جو آپ نے 100 حدیثیں سنائی تھی ذرا دوبارہ سنا دیجئے تاکہ تازہ ہو جائے، اور لکھنے والے کو واپس بٹھا دیا کہ جو پچھلے سال لکھا تھا کیا ویسا ہی ابو ہریرہ سناتے ہیں یا اس میں کچھ کمی بیشی آئی ہے۔ لکھنے والا بیٹھ گیا، چھپ کر بیٹھا، ابو ہریرہ سامنے بیٹھے ہیں اور ابو ہریرہ اس ترتیب سے سنا رہے ہیں جس ترتیب سے پچھلے سال سنایا تھا، ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہوئے بغیر وہی 100 روایتیں جو پچھلے سال ابو ہریرہ نے سنائی تھی اس سال بھی انہوں نے سنا دی۔ حضرات صحابہ نے بڑی محنتیں کی، اور ایک لمبا مضمون ہے یہ، علماء کرام کے درمیان اس کو بیان کیا جاتا ہے، طلبہ میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ کس نے کتنی محنت کی، حدیث کو جمع کرنے والوں نے کیسی محنت کی۔ بہرحال ان صحابہ کرام میں کثرت سے روایات جمع کرنے والے ایک وہ صحابی ہے جن کا تذکرہ ابھی خطبے میں نے کیا، جن کی ایک روایت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ احادیث نبویہ کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک قول پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جن کی روایت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، آج کی مجلس میں انشاءاللہ اسی روایت پر چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علمی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے زاہد، بہت بڑے متقی اور بہت بڑے عبادت گزار۔ روایتوں میں تذکرہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے اے عبداللہ آپ کے بارے میں کہ آپ رات بھر قرآن پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، کیا یہ صحیح بات ہے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے کہا اللہ کے نبی صحیح بات ہے۔ حضرت سرکار
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں قرآن پڑھو لیکن رات میں آرام بھی کر لیا کرو، دن میں روزہ رکھو لیکن ہمیشہ مت رکھو، کبھی روزہ چھوڑ بھی دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بتلائی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو، نوافل روزے اتنے کثرت سے مت رکھو، رمضان کے تو رکھنا ہی رکھنا ہے، مہینے بھر کے روزے رکھنا ہے، لیکن عام دنوں میں ہمیشہ روزے کے ساتھ مت رہو۔ اور یاد رکھو عبداللہ ابن عمرو کہ ان لنفسک علیک حقا، تمہاری ذات کا تمہارے اوپر حق ہے، رات بھر جاگتے رہو گے آنکھیں اندر دھس جائے گی اور تمہاری طبیعت پر اثر پڑے گا، ہمیشہ روزہ رکھتے رہو گے تمہاری طبیعت پر اثر پڑے گا، کم کر دیا کرو۔ مجھے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے بہت مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ کیا دور تھا وہ صحابہ کرام کا جن کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ عبادت کچھ کم کر دو، عبادت کچھ کم کر دو۔ آج ہم کتنے پیچھے ہو گئے کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی قرآن پڑھ لیا کرو، روزانہ مختصر ہی صحیح لیکن قرآن پڑھ لیا کرو، روزانہ تسبیح کچھ پڑھ لیا کرو، کبھی نوافل روزے بھی رکھ لیا کرو، یہ ہمیں تاکید کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور اس حدیث میں 4 چیزیں انہوں نے بیان کی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اپنی امت کو کہہ رہے ہیں اے میری امت کے لوگ، اگر یہ 4 چیزیں تمہیں مل گئی تو ان 4 کے علاوہ جو کچھ تمہارا فوت ہو گیا ہو اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں مل گئی، سمجھو بہت کچھ مل گیا، سمجھو سب کچھ مل گیا۔ ان 4 چیزوں کے ہوتے ہوئے گم شدہ چیز کے اوپر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں میں پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ ہے حفظ امانت، امانت کی پاسداری کرنا، امانت دار ہو کر زندگی گزارنا، خیانت نہ کرنا، اپنی زندگی میں بھی خیانت نہ کرے۔ انسان کا ایک ایک عضو امانت داری کا خواہاں ہے۔ ہم اور آپ باہر نکلیں، بازار میں جائیں، نامحرم پر نظر پڑ گئی، ہٹا لیا، یا آنکھوں کے ساتھ ہم امانت داری کر رہے ہیں، اور اگر تنہائی میں بیٹھے ہیں، موبائل کی اسکرین ہمارے سامنے آن ہے اور ہم نامحرم لڑکیوں کی تصاویر دیکھ رہے ہیں، ان کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھوں کے معاملے میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک ایک عضو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بولے گا، اعضاء گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور انسان یہ کہے گا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں نے فلاں گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اے انسان، کل کو تیری زبان پر، قیامت کے دن تیری زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، بولتی زبان بند ہو جائے گی، بند اعضاء بولتے ہو جائیں گے، ہاتھ یہ کہیں گے اس نے یہ گناہ کیا ہے، اور پیر یہ کہیں گے اس نے میرے پاس یہ گناہ کروایا ہے۔ آدمی کے اعضاء بولیں گے اور یہ بندہ اپنے ان اعضاء سے کہے گا کہ عجیب لوگ ہو، میں تمہیں بچانا چاہ رہا تھا اور تم ہیں کہ جہنم میں گرنے کے لیے جا رہے ہو، تیار ہو رہے ہو جہنم میں جانے کے لیے۔ تو اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہم سے بلوایا جو اللہ ہر چیز کے پاس بلوانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اعضاء کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اللہ نے ہماری اپنی زندگیوں میں ہم سے جو وقت چاہا ہے کہ فجر کی نماز ادا کرو، ظہر ادا کرو، 5 نمازیں فرض کی ہے، وتر کو واجب قرار دیا ہے، ہم سے جو چاہا ہے تمہارے پاس پیسے ہیں، سال ختم ہو جائے زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ تک جانے کی استطاعت ہے حج کرو، ہم نے جو چاہا ہے تمہاری جان سے، ہم نے جو چاہا ہے تمہارے مال سے، اس کا ادا کرنا یہ امانت داری ہے، اور اگر نہیں ادا کریں گے تو اللہ کے سامنے ہم خیانت کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہیں ہم خیانت کرنے والوں میں نہ شامل ہو جائیں۔ امانت دار کا بڑا مقام ہوتا ہے،
امانت داری بہت بڑی چیز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تعلیم میں وہ روایت جو ہرقل کی روایت سے پہچانی جاتی ہے اور جس کو امام مسلم جب نقل کرتے ہیں، بخاری میں بھی بخاری میں الفاظ ہیں اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مسلم میں ہیں. ہرقل نے ایک سوال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے کہ ابو سفیان محمد کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں. وہ تعلیمات جو ابو سفیان نے شمار کروائی ہے اس میں ایک یہ بھی بتلایا ہے کہ وہ ہمیں امانت داری کی تعلیم دیتے ہیں. اور میرے بھائیوں، امانت کا ختم ہو جانا یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی. امانت اٹھا لی جائے گی، حدیث پاک میں ہے امانت قیامت سے پہلے اٹھا لی جائے گی، امانت ختم کر دی جائے گی. جبرائیل امین نے سوال پوچھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے وہاں علامتیں بیان کی ہے. فلاں کام ہونے لگے سمجھو قیامت قریب ہے، فلاں چیز ہونے لگے سمجھو قیامت قریب ہے، فلاں عمل ہونے لگے سمجھو قیامت قریب ہے. وہاں حضور نے فرمایا ہے اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع کر دی جائے تو قیامت کے قریب ہونے کا انتظار کرو، سمجھ لو کہ قیامت قریب ہو چکی ہے. آج ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنی جان کے بارے میں سوچیں، اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں، اپنے مال کے بارے میں سوچیں، ہم اس میں کتنے امانت دار ہیں. ہم اگر مقروض ہیں، کسی سے ہم نے پیسہ لیا ہے، ہم اس کے ادا کرنے میں کتنے خواہش مند ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ادا کرنے کے لیے رقم نہیں، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ جب دیکھتا ہے میرا بندہ قرض ادا کرنا چاہ رہا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. لیکن جب کسی نے ارادہ کر لیا کہ نہیں دینا ہے تو پھر وہ آدمی خائن بن جاتا ہے، خیانت کرنے والا بن جاتا ہے. ابھی کسی نے بہت اچھی بات ایک جگہ لکھی تھی، مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے اپنے بچوں کو سنایا، میں نے اپنے گھر میں سنایا، اپنے طلبہ کو سنایا، آپ حضرات کے سامنے بھی میں اس کو ذکر کرتا ہوں کہ بچی کی جب شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گھر پر چلی جاتی ہے، سسرال میں چلی جاتی ہے، اپنے شوہر کی ہو کر رہتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کے گھر پر کبھی پانی نہیں پیتے، بیٹی کے گھر پر جا کر کبھی کھانا نہیں کھاتے کہ وہ بیٹی کا گھر ہے، وہاں نہ پانی پئیں گے، وہاں نہ کھانا کھائیں گے. کسی لکھنے والے نے اتنا اچھا لکھا، بیٹی کے گھر پر جاؤ، پانی بھی پی لینا، کھانا بھی کھا لینا، اپنی ضرورت ہو وہاں رہنا بھی، وہاں ایک دن رہنا پڑے رہ بھی لینا، کھا بھی لینا، پی بھی لینا، سب کچھ کر لینا. لیکن آپ کی وراثت میں جو حصہ آپ کی بیٹی کا آتا ہے اسے مت کھا جانا، اسے وہ بیٹی کے حوالے کر دینا. میرے بھائیوں، امانت داری بہت بڑی چیز ہے. ہم نے اگر کسی کی کوئی چیز دی ہے ہم پورا خیال رکھیں اس بات کا کہ ہم اس کو وقت پر ادا کر دیں گے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ 2 آدمی تھے بنی اسرائیل میں اور دونوں کے آپسی اپنے معاملات تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جھلتے تھے. ایک مرتبہ ان 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی کو پیسے کی ضرورت پیش آئی اور اپنے ساتھی سے کہا مجھے قرض کے طور پر کچھ رقم دے دیجئے، میں آپ کو فلاں وقت میں ادا کر دوں گا، فلاں وقت میں آپ کو واپس کر دوں گا، دے دوں گا میں. اور تاریخ متعین ہو گئی. جو آدمی پیسہ دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے وعدہ کرو کہ کس وقت دیں گے. تاریخ طے ہو چکی. تاریخ طے ہو چکی اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی گواہ بنا دیجئے. پیسے لینے والے نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو حاضر رکھتا ہوں کہ میں آپ کے پیسے متعینہ تاریخ کو آپ تک پہنچا دوں گا، آپ کو دے دوں گا. وہ آدمی جو پیسے لے کر گیا، دونوں کے درمیان ایک دریا پڑتا تھا، ایک ندی ہوتی تھی جس کو پار کر کے آنا پڑتا تھا.
اس آدمی نے جس نے پیسے لیے تھے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا، اپنے کام کو پورا کر لیا، اور کام کو پورا کرنے کے بعد وقت آ گیا، تاریخ آ گئی، آج کی تاریخ میں وہ رقم جو لی تھی اس کو واپس کرنا ہے، اور رقم بھی معمولی نہیں ہے، 1000 دینار قرض لیا تھا اور آج واپس کرنا ہے۔ وہ جس نے قرض لیا تھا اپنے گھر سے پیسے لے کر اس کو دینے کے لیے دریا کے کنارے پر پہنچتا ہے اور کشتی تلاش کرتا ہے، لیکن کوئی کشتی مل نہیں پائی۔ بہت تلاش کیا لیکن کشتی نہیں ملی، بہت انتظار کیا، کشتی نہیں آئی۔ ایک لکڑا اس نے لیا اور لکڑے کو اندر سے کریدا، اور کرید کر اس کو صندوق جیسا بنایا، اور اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیے، اور ایک کاغذ لکھ کر رکھ دیا جس میں یہ لکھا تھا فلاں صاحب نے یہ 1000 دینار بھیجے ہیں فلاں آدمی کے نام پر، اور یہ آپ کے پاس سے میں نے آج کی تاریخ کے وعدے پر قرض لیا تھا، میں آنا چاہ رہا تھا، کشتی نہیں مل پائی، میں حاضر نہیں ہو پایا، یہ آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اور یہ کر کے اس نے اس لکڑے کو بند کر دیا۔ وہ 1000 دینار رکھا ہوا وہ لکڑا پانی کے اندر چھوڑ دیا۔ ادھر دریا کے دوسرے کنارے پر جس نے قرض دیا تھا وہ انتظار میں تھا، آج میرا ساتھی آنے والا ہے، مجھے قرض چکانے کے لیے آنے والا ہے، انتظار میں تھا، بہت انتظار کیا لیکن اس کا ساتھی آیا نہیں۔ تو اس نے ایک لکڑا آتے ہوئے دیکھا، سوچا کہ آج میں بغیر اپنے ساتھی کے آئے ہوئے، بغیر پیسے کے اپنے گھر پر جا رہا ہوں، ایک کام کرتا ہوں، یہ لکڑا ہی اٹھا لیتا ہوں، اسے گھر لے جاؤں گا، اسے کاٹوں گا، اسے دھوپ میں سکھاؤں گا، اور سکھا کر پھر اس کو کام میں لے لوں گا، جلانے کے کام میں آئے گا، کسی اور کام میں آئے گا۔ وہ لکڑے کو اٹھاتا ہے، اپنے گھر پر لے جاتا ہے، اسے توڑتا ہے، اسے کاٹتا ہے، اندر سے 1000 دینار نکلتے ہیں، ایک پرچہ نکلتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میرا قرض میرے ساتھی نے مجھے لوٹا دیا۔ ایک وقت جب اس ساتھی کو کشتی مل گئی، دوبارہ 1000 دینار لے کر آیا، اسے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید لکڑے والا وہ میری امانت پتہ نہیں میرے ساتھی کو ملی یا نہیں ملی۔ 1000 دینار لے کر کشتی میں بیٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس پہنچا اور جا کر کہتا ہے، او میرے بھائی، میں نے آپ کو تاریخ دی تھی لیکن اس تاریخ کو میں چوک گیا، مجھے کشتی نہیں ملی تھی، میں آپ تک پہنچ نہیں پایا، معاف کرنا، میں دوبارہ حاضر ہو گیا ہوں۔ اور وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی کتنا امانت دار ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ کے بندے، جس لکڑے میں بند کر کے آپ نے قرض مجھ تک پہنچا دیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ مجھے مل گیا ہے، آپ کے پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں، آپ نے ادا کر دیا ہے، اب دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے امانت داری کہتے ہیں کہ آدمی کو خیال ہے فلاں سے میں نے پیسہ لیا ہے، فلاں تاریخ کا وعدہ کیا ہے، امانت داری کا تقاضا ہے میں اپنے وقت پر اسے پہنچا دوں، نہیں ہے میں وعدے کی تجدید کر لوں، آج کی تاریخ تھی میں نہیں دے پایا۔ میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز ان 4 چیزوں میں یہ ہے کہ امانت کی پاسداری کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر نکل رہے تھے، مدینہ جا رہے تھے اور تیاری میں تھے آپ، آخری ایام تھے مکے میں رہنے کے، اور مکے کی چابی عثمان ابن طلحہ شیبی کے پاس رہتی تھی۔ حضور نے چابی مانگی، ایک مرتبہ چابی دے دو، میں اندر جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ عثمان ابن طلحہ شیبی نے چابی دینے سے انکار کیا کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا، اے عثمان، ایک وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور چابی کا ذمہ دار میں بنوں گا۔ عثمان ابن طلحہ شیبی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ چابی نہیں دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ رہے، اور مدینہ منورہ رہنے کے بعد ایک مدت کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور فتح مکہ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے،
آپ نے عثمان ابن طلحہ شیبی سے چابی مانگی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہیں. عباس یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ چابی کی ذمہ داری مجھے مل جائے, میں مکے کا متولی بنوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چابی لی ہے, کعبے کو کھولا گیا اور کعبے سے سارے بت نکالے گئے, حضور اندر تشریف لے گئے اور دوبارہ نکلے, تو اب حضرت علی کو انتظار تھا کہ چابی مجھے مل جائے, کعبے کا میں ذمہ دار بن جاؤں. اور حضور طواف کرنے لگے. اتنے میں آیت شریفہ نازل ہوئی, ان تعد الامانات الی اہلہا, امانت جس کے پاس سے لی ہے اسی کو دے دیا جائے. عثمان ابن طلحہ شیبی کو بلایا, فرمایا عثمان چابی میں نے تم سے لی تھی, لو میں تمہیں حوالے کرتا ہوں, یہ خالدتن تالیدتن تمہارے پاس رہے گی, تمہارے خاندان میں رہے گی, ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارے خاندان میں رہے گی. آج تک, آج کی تاریخ میں بھی وہ چابی اسی خاندان کے پاس. میرے بھائیو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت داری کا سبق دیا ہے. ہم ہر چیز میں امانت دار بنے, ہر چیز کو امانت داری کے ساتھ ادا کرنے والے بنے. زندگی ختم ہو جائے گی, یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے. آخر کیا بات ہے کہ ہم جب جی چاہیں تب کہیں چھلانگ لگا کر مر جائیں, کیا یہ جائز ہے؟ کبھی زہر پی کر مر جائیں, کیا یہ جائز ہے؟ کبھی اپنا گلا گھونٹ کر مر جائیں, پھانسی کے پھنڈے کی طرف پھنڈا بنا کر ہم مر جائیں, یہ جائز نہیں. اس لیے کہ یہ جو ہمارے پاس بدن ہے, یہ جو ہماری زندگی ہے, وہ ہمارے پاس امانت ہے, اور امانت میں خیانت جائز نہیں ہے. اور جو خیانت کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے. ایک آدمی ایک سفر کر کے باہر نکلا اور انجانی جگہ پر پہنچا. ایک بڑا سامان اس کے پاس تھا, بہت پیسہ اس کے پاس تھا. کسی انجانی جگہ پہنچ کر اس نے تلاش کیا, کوئی جگہ مجھے مل جائے رہنے کے لیے, کوئی جگہ مجھے مل جائے آرام کرنے کے لیے, وہاں میں آرام کر لوں. ایک آدمی اس کو اپنے گھر کی طرف لے گیا, یہ سوچ کر کہ اس کے پاس بہت مال ہے, بہت پیسہ ہے, رات میں اس کا گلا دبا دوں گا. خیانت کر کے پیسہ لوٹنے کا ارادہ کیا. رات کے وقت میں ایک کمرہ متعین ہوا, جس کمرے میں اس مہمان کو سونے کے لیے کہا گیا, اور ساتھ میں یہ آدمی اپنے بیٹے کو بھی کہہ رہا ہے ایک بستر پر تم سو جاؤ, ایک بستر پر یہ ہمارا مہمان سو جائے. اور انتظار کرتا رہا, رات کا ایک وقت گزر جائے, اس کے بعد میں اس کمرے میں جاؤں گا. چنانچہ ارادہ کر کے رات میں وہ نکلا اس مہمان کے گلے کو دبوچنے کے لیے, مہمان کو مار کر اس کا مال وصول کرنے کے لیے, اس کا مال غصب کرنے اور ہڑپ کرنے کے لیے. اس ارادے سے وہ نکلا تھا. جب وہ نکل گیا اس ناپاک ارادے سے, ادھر اس کمرے میں سونے والے دونوں نے کسی وجہ سے مشورہ کر کے اپنا بستر تبدیل کر لیا تھا. مہمان نے کہا آپ میرے بستر پر سو جاؤ, میں آپ کے بستر پر سو جاتا ہوں. یہ تو اس کو تو پتا نہیں تھا کہ بستر تبدیل ہوا ہے. جب یہ پہنچا اور جس بستر پر مہمان کو چھوڑ کر گیا وہاں گلا دبوچنے کے لیے پہنچ گیا, وہ چلاتا رہا. اس کو پتا نہیں کہ جس کا میں گلا دبا رہا ہوں وہ مہمان نہیں ہے, وہ میرا بیٹا ہے. اور اسی بیٹے کو اس نے اپنے ہاتھ سے گلا دبا کر مار ڈالا, یہ سوچ کر کہ یہ مہمان ہے اور اسی سے مجھے پیسہ وصول کرنا ہے, اسی کا پیسہ مجھے غصب کرنا ہے. یہ خیانت کا نتیجہ ہے, یہ خیانت ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے سگے بیٹے کا خون کر دیا. میرے بھائیو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی, حفظ امانت, امانت کی پاسداری کی جائے. نمبر 2, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات یہ ارشاد فرما رہے ہیں, صدق حدیث, اپنی زبان سے سچی بات بیان کی جائے. غلط بات نہ بولیں, غلط بات نہ بولیں, جھوٹ بات نہ بولیں, اپنی زبان سے غیبت نہ کریں, اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں. سچی بات, النجات فی الصدق, نجات سچ بولنے میں ہے. زبان کا غلط استعمال کریں گے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد,
جب بھی کوئی بولنے والا بولتا ہے تو بولنے کے بعد کیا اس کا بولنا ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کا بولنا ہوا میں چلا جاتا ہے؟ نہیں، ہمارا یہ بولا ہوا کل کو قیامت میں ترازو میں تولا جائے گا۔ ہم اگر سبحان اللہ پڑھے ہیں نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، ہم اگر گالی بولے ہیں برائیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، ہم نے اگر غیبت کی ہے برائیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، ہم نے اگر کسی کو راستہ بتلایا ہے نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ ہم سچ بولنے والے بنے اور بچپن ہی سے اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تاکید کریں۔ بعض مرتبہ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھ کر کہ ابھی یہ چھوٹے ہیں، ہم خود ان کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہوئے جب جھوٹ بولنے لگتے ہیں تو یہ بچہ بڑا ہو کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو میرا باپ جھوٹ نہ بولا ہوتا، اگر ناجائز ہوتا تو میری ماں جھوٹ نہ بولی ہوتی۔ جھوٹ بولنا جائز ہے، بچہ اس کو جائز سمجھ کر بولنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یا تو خاموش رہیں یا بولیں تو سچی بات بولیں، نہ بولیں تو خاموش رہیں۔ اگر سچ نہیں بول سکتے خاموش رہیں۔ بولنے سے مصیبت آتی ہے، بولنے سے پکڑ ہوتی ہے، اور جب بول دیتا ہے آدمی ان البلاء موکل بالمنطق، بولنے کے بعد مصیبت آتی ہے، خاموشی میں کبھی مصیبت نہیں آتی۔ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو اپنی عہدے پر بٹھانے کا ارادہ کیا کہ میں اب بڑھا ہو چکا ہوں اور میرا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، سلطنت کو سنبھالنے کے قابل بن گیا ہے، لیکن بیٹے میں ایک کمی ہے، وہ بولتا نہیں، بہت خاموش رہتا ہے اور بولنے کی اس کو عادت نہیں ہے۔ جبکہ بادشاہ کو تو کبھی تقریر کرنی پڑتی ہے، کبھی بیان دینا پڑتا ہے، کبھی لیکچر کرنا پڑتا ہے، کبھی کوئی سرکولر جاری کرنے کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ بولنا ضروری ہے، کبھی درباریوں کے سامنے، کبھی رعایا کے سامنے، جگہ جگہ بادشاہ کو بولنا پڑتا ہے۔ اور یہ میرا بیٹا ہے جو بولتا نہیں ہے، خاموش ہے، تو درباریوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی، وزراء کے سامنے بادشاہ یہ کہہ رہا ہے میں اپنے بیٹے کو اپنی سلطنت سپرد کرنا چاہتا ہوں، لیکن کمی یہ ہے کہ وہ بولتا نہیں۔ درباریوں نے کہا ہم اسے بولنا سکھا دیں گے۔ چنانچہ ایک درباری کو متعین کیا گیا کہ بھئی بولنا کیسے سیکھا جائے، کیسے کسی کو کہا جائے، کیسے کسی کو ڈانٹا جائے، میں آپ کے بیٹے کو سمجھا دوں گا۔ چنانچہ وزراء کے ساتھ وہ بیٹا رہنے لگا اور کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ بولنے لگے، کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے۔ ایک مرتبہ شکار پر نکلے اور شکاریوں کو دیکھ کر اور ان کی باتوں کو سن کر سارے پرندے دم بخود ہو گئے، سب اپنی اپنی جگہوں پر چھپ گئے اور کوئی بولتا نہیں تھا۔ ہو کا عالم ہو گیا، سناٹا چھا گیا۔ اچانک ایک پرندے کی آواز آئی اور تیر چلانے والے نے تیر چلایا اور اس کو زخمی کر دیا، نیچے گرا دیا۔ اب تک وہ بندہ جو خاموش تھا وہ آگے بڑھا، بادشاہ کا بیٹا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس مرے ہوئے پرندے کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کتنا اچھا ہوتا کہ سارے پرندے خاموش تھے، تو بھی خاموش رہتا، تیرے بولنے پر تیرا شکار ہو گیا۔ کتنا اچھا تھا کہ تو خاموش رہتا، تیری زبان نہ چلتی، تیری زبان چلی، تجھے شکار کر لیا گیا۔ میرے بھائیوں، مصیبت بولنے پر آتی ہے، مصیبت اور پکڑ بولنے پر آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ بولے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، چاہے تو بولنا چاہے تو بھلائی کی بات بولے یا پھر خاموش رہے۔ جھوٹ اپنی زبان سے کبھی نہ نکالے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، وہ بند مٹھی کر کے اپنے بیٹے کو بلا رہی ہے اور کہتی ہے بیٹا آ جا، میں تجھے کچھ دینا چاہ رہی ہوں۔ حضور نے اس عورت سے پوچھا واقعتاً تیرے ہاتھ میں کچھ ہے یا تو یوں ہی اپنے بچے کو بہلانے کے لیے کہہ رہی ہے؟ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں اپنے بیٹے کو دینا چاہ رہی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندی، اے اللہ کی بندی، اگر تیرا ہاتھ خالی ہوتا اور تو جھوٹ بولتی، تو یہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے اگر تو یہ کہتی کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، اگر کچھ نہ ہوتا تو تیرا ایک گناہ لکھ لیا جاتا۔ آپ اور ہم اندازہ لگائیں صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی زبان کو کتنی گندی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں، کتنی جگہوں پر ہم استعمال کرتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور اس جھوٹ میں ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، اپنی بڑائی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دوسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صدق حدیث۔ تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حسن خلیقت، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ ہمارے اخلاق اچھے ہو، ہماری بات چیت اچھی ہو، ہماری بات سے، ہمارے رہن سہن سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے اڑوس پڑوس کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ساتھ رہنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے، ہم بات بولیں بھلی بولیں، ہمارا کام اچھا کام ہو۔ یہ اخلاق کا اچھا ہونا کتنی بڑی چیز ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آپ کو سناؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کو قیامت میں ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال کا جب وزن کیا جائے گا، ترازو میں جب رکھا جائے گا، ہمارے اعمال جب تولے جائیں گے، تو سب سے وزنی چیز بندے کے اعمال میں اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اچھے اخلاق۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ عمل، وزن والا عمل اچھے اخلاق۔ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے اعلیٰ پیمانے کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ حضور نے اخلاق کی تعلیم دی، جس کے نتیجے میں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے بچیوں کو وراثت میں حق دینے لگے۔ اسی اخلاق کی تعلیم نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، اسی اخلاق کی تعلیم نے عمر کو فاروق بنا دیا، اسی اخلاق کی تعلیم نے عثمان کو ذی النورین بنایا، اسی اخلاق کی تعلیم نے علی کو مرتضیٰ اور حیدر کرار بنایا۔ ہم اپنے اخلاق درست کریں، اچھے اخلاق والا کامیاب ہوتا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری تاریخ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیے، اور صحابہ نے کیسے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیے، اور اسی کی تعلیم ہمیں دی گئی۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر لڑکی کے نکاح کے موقع پر کسی ایسے آدمی کا، کسی ایسے لڑکے کا پیغام آئے کہ جس کے دین کے بارے میں اور جس کے اخلاق کے بارے میں تمہیں یقین ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، دین اچھا ہے، شادی کروا دو۔ لیکن ہم پتہ نہیں کیا کیا تلاش کرتے ہیں لڑکی میں کبھی، اور کبھی لڑکے میں کیا کیا تلاش کرتے ہیں۔ ہم حدیث کو سامنے نہیں رکھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سامنے نہیں رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں اپنی منمانی سے جو چاہے وہ دیکھتے ہیں اور جو چاہے وہ شرائط رکھتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور ایک آدمی نکلا تھا مختلف مدارس کو طے کرتے ہوئے، ہر جگہ جاتے ہوئے دیوبند پہنچا تھا ایک آدمی۔ شیخ الہند کے پاس آیا، شیخ الہند کا دوست تھا، پتہ چلا کیوں آئے ہو؟ کہا میں اپنی لڑکی کے لیے شوہر تلاش کرنے آیا ہوں، داماد تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں اپنے لیے۔ دور حدیث کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، بخاری پڑھنے والے، ایک بچے پر نظر پڑی اور شیخ الہند سے پوچھ رہا ہے وہ آدمی، اس بچے کا نکاح ہو چکا ہے؟ کہا نہیں ہوا ہے۔ بلایا گیا اور بلا کر کہا کون ہو؟
نام تھا مولانا احمد علی لاہوری، جو اس وقت پڑھ رہے تھے، بخاری شریف پڑھ رہے تھے، بعد میں بڑے عالم بنے، مفسر قرآن بنے، اور اللہ نے بہت نوازا۔ طالب علم تھے، پہننے کے کپڑے میلے کچیلے کپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے میں اس پڑھنے والے کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مولانا احمد علی کو پوچھا، لاہوری رحمت اللہ علیہ کو، یہ آدمی اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے، آپ قبول ہیں آپ کو؟ حضرت نے فرمایا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرا گھر بار بھی کوئی نہیں ہے، اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنا لیتا ہے میں سنت سمجھ کر قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سادگی تھی، اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائی کہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہنے لگے اور خوشگوار زندگی ان حضرات کی گزری۔ لیکن غربت کے عالم میں نکاح ہوا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اچھے اخلاق دیکھے جائیں، لڑکے میں بھی لڑکی میں بھی اچھے اخلاق کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھے ہیں، پیدا ہونے والی نسل بھی بااخلاق پیدا ہوگی۔ اسی لیے حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، حضور یہ بیان فرماتے ہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیا ہدیہ دے سکتا ہے، سب سے بہتر ہدیہ کیا دے سکتا ہے؟ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو مکان ہدیے میں دیا، کسی نے بینک بیلنس دیا، کسی نے روپیہ پیسہ، کسی نے کپڑا۔ فرمایا سب سے اچھا ہدیہ وہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق سکھائے، اس سے بڑھ کر کوئی اچھا ہدیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں نے غور کیا اس روایت پر تو یہ سمجھ میں آیا کہ روپیہ پیسہ اس کو اپنی ذات تک کام آئے گا۔ ہم نے اگر اچھے اخلاق اپنے بچے کو سکھائے تو دنیا میں جتنوں سے وہ ملے گا سب کے ساتھ اس کو فائدہ پہنچے گا، اور یہ سب کو فائدہ پہنچائے گا، اس کا فائدہ عام ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنے اخلاق کو درست کر لو۔ اور چوتھی اور آخری بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں عفت فی طعمت، اپنے رزق میں پاک دامنی اختیار کریں، حلال و طیب رزق ہو، اپنا پاکیزہ رزق ہو۔ آج ہمیں یہ فکر ہے یہ فقر و فاقے کی، ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمیں کہیں فقر و فاقے میں نہ مبتلا ہو جانا پڑے۔ برکت نہیں ہے ہمارے مال میں، برکت نہیں ہے، اور راستہ وہ اختیار کیا ہے جو حرام کی طرف لے جاتا ہے، تو برکت کیسے پیدا ہوگی؟ برکت کے لیے برکت والا کام کرنا پڑے گا، برکت کے لیے اپنی کمائی اور کمائی کے راستے کو حلال و طیب بنانا پڑے گا، تو ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ ایک وکیل تھے جنہوں نے ارادہ کیا تھا وکالت کا، اور وہ وکالت کرتے تھے، کیس آتے تھے ان کے پاس اور وہ کیس لڑتے تھے۔ ایک کیس آیا، لڑ لیا، دوسرا آ گیا، اور مہینے کی آمدنی بڑی تھی۔ ایک مرتبہ انہیں یہ خیال آیا کہ آج کے بعد میں پکا ارادہ کرتا ہوں کہ وہی کیس لڑوں گا جو سچا ہوگا، جس میں جھوٹ بولنا پڑے وہ کیس میں انکار کر دوں گا، وہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اب دوسرے دن صبح میں اپنے دفتر پر پہنچے اس ارادے کے ساتھ کہ بھائی میں تو صرف وہی کیس لڑوں گا جو کیس بالکل صاف ستھرا سچا۔ ایک کیس لے کر ایک آدمی آیا، پوچھا کہ اس میں فلاں جھوٹ ہے، فلاں جھوٹ ہے، ہم آپ کا کیس نہیں لڑیں گے، کینسل۔ دوسرا آدمی آیا، کینسل۔ تیسرا آدمی آیا، کینسل۔ اب لوگوں میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ یہ آدمی کیس نہیں لیتا ہے، لوگوں کے کیس آنا بند۔ صبح یہ آدمی اپنے دفتر پر جاتا، اخبار پڑھتا رہتا، شام ہو جاتی، خالی ہاتھ واپس اپنے گھر پر آ جاتا، کوئی پرسان حال نہیں۔ بیوی تھی، ڈاکٹر تھی، اس کی آمدنی پر گھر چل رہا تھا، بیوی دیندار تھی۔ بیوی نے جب دیکھا کہ میرا شوہر ایک اچھا کام کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، حلال کمائی کا ارادہ کر چکا ہے، میں اسے ڈسٹرب نہیں کروں گی، وہ اپنے کام میں چاہے کچھ بھی نہ ملے لیکن وہ اپنے کام میں اچھی طرح لگا ہے، وہ حلال کمائی کے ارادے سے لگا ہے، کچھ نہ ملے چلے گا،
لیکن ہم حلال کمائی کو اختیار کریں گے۔ اس طرح کرتے کرتے مہینہ گزر گیا، پیسہ کچھ نہیں، ایک پیسہ اس کے پاس نہیں آ رہا ہے۔ 2 مہینے، 3 مہینے، سال گزر گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے کسی ساتھی کو اپنا کیس لڑنے کی ضرورت پیش آئی، اور اسے یہ پتا چلا فلاں وکیل ہے جو سچے کیس لڑتا ہے، اس نے ارادہ کیا ہے۔ تو تبلیغ کا وہ ساتھی اپنا کیس لے کر آیا اور اس نے اس کیس کو قبول کیا، لڑا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ بعد میں بات آگے بڑھی، خانقاہ والوں کو ضرورت پیش آئی، کبھی مدرسے والوں کو ضرورت پیش آئی، ہر کوئی نیک لوگ آ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ کیس بگڑا ہوا ہے، ہمارا یہ کیس بگڑا ہوا ہے، اور یہ جاتا۔ ادھر جو کورٹ میں جج بیٹھتے تھے انہیں یہ پتا چلا کہ یہ آدمی سچے ہی کیس لڑتا ہے، تو وہ زیادہ دلائل بھی نہیں سنتے تھے، یہ جہاں پہنچتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے دیتے۔ اس کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک وقت آیا کہ پچھلے سال تک جب وہ ناجائز مقدمات کی پیروی کرتا تھا، اگر اس وقت وہ 1 مہینے میں 20,000 روپے کماتا تھا، اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے صبر کے بعد اسے 40,000 دینا شروع کر دیا، ڈبل ملنے لگا اسے۔ تو ہم انتظار کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سچی سمجھ نصیب فرمائیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں گے، امانت داری کے ساتھ رہیں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ رہیں گے، اور حلال کمائی کے ارادے کے ساتھ رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے، تب بھی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جھوٹ بولیں گے، اخلاق بگاڑ دیں گے، حرام کماتے رہیں گے، تب بھی زندگی ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، کبھی رات میں بیٹھ کر ہمارے بزرگوں کا ایک بتایا ہوا ایک مراقبہ اپنے بستر پر لیٹے لیٹے کبھی روزانہ کریں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ مراقبہ کریں کہ ہم بستر پر ہیں اور ہماری موت کا وقت آ گیا، ملک الموت ہمارے سرہانے پر ہے اور ہماری روح نکالی جا رہی ہے۔ یہ سوچے اپنے دل میں، روح نکالی جا رہی ہے اور روح نکل رہی ہے، آہستہ آہستہ نکالی گئی، میں میت ہو چکا، میرا انتقال ہو چکا۔ گھر کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اعلان کیا جا رہا ہے فلاں آدمی کا انتقال، میرے بارے میں اعلان ہو رہا ہے انتقال ہو چکا ہے، اور اب میرے لیے تیاریاں کی جا رہی ہے۔ مجھے غسل کے تختے پر لٹا دیا گیا ہے، کپڑے نہیں نکل رہے ہیں، کاٹ کر نکالے جا رہے ہیں، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، اور اب مجھے جنازے میں لٹا دیا گیا، میرا اعلان ہو چکا، اتنے بجے نماز جنازہ ہوگی، قبرستان پہنچا دیا گیا ہے، اور میری نماز کی تیاری ہو چکی ہے، نماز ہو چکی ہے، اور مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے اور بند کیا جا رہا ہے قبر کو، اور منکر نکیر آ چکے ہیں میرے سامنے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم سوچیں، روزانہ سوچیں، انشاءاللہ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ایک وقت ہر ایک کا آنے والا ہے، ہر ایک کا آنے والا ہے کہ انتقال ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا، اور یہ انتقال کی خبر ہو جائے گی۔ فلاں، آج ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، کل کو ہمارے بارے میں خبر آئے گی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ دنیا ہے، یہاں لوگ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، پیدائش بھی ہو رہی ہے، وفات بھی ہو رہی ہے، ایک دن ہمارا آ جائے گا۔ موت سے کسی کو رستگاری و چھٹکارا نہیں ہے۔ آج جنازہ اٹھانے والے کل کو جنازے میں لیٹے ہوں گے اور دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا کیسے زندگی گزاری۔ وہ حدیث بار بار ہمیں جھنجھوڑتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک بندے کو جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور سلا دیا جاتا ہے اور پھر اس کی قبر بند ہو جاتی ہے، دفن کرنے والے جاتے ہیں، قبر کے اندر لیٹا ہوا آدمی ان جانے والوں کے پیر کی آہٹ کو سنتا ہے
اور اسے بٹھا دیا جاتا ہے اور اسے سوال کیا جاتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے۔ اگر ان جواب کے دینے میں ہم کامیاب ہیں تو جنت کی کھڑکی کھلنے کا اعلان ہوتا ہے اور جنتی بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اسے آرام کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، قیامت کی صبح تک تجھے کوئی بیدار نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم جواب نہیں دے پائے، قبر ملا دی جاتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں جوائنٹ ہو جائے گی، جڑ جائے گی، اور ہم عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس قبر کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہم کسی کام کے بن کر دنیا سے جائیں، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا بنا ہوا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ ہمیں ایسا بننے سے بچا لے جیسا بنا ہوا اللہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، موت کا وقت آ جائے اور آخری وقت ہو، کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ اگر اپنی زندگی میں رات میں ناجائز چیزوں کو تنہائی میں بیٹھ کر اگر ہم دیکھتے رہیں، موبائل میں دیکھتے رہیں، کبھی تو یہ خیال کریں کہ اس گندی چیز کو میں نے کھولا ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر میرا انتقال ہو گیا، اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ کیا دیکھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی میچ دیکھ رہا ہے اور میچ دیکھتے دیکھتے انتقال ہو گیا، اللہ کے سامنے کیا لے کر حاضر ہوں گے؟ آپ تاریخ پڑھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر سے تیر آیا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے سر کے اوپر تیر لگا، فوارہ نکلا، قرآن کے صفحات پر وہ خون گرا۔ بیان کرنے والوں نے کیا خوب بات کہی ہے کہ کل کو قیامت میں جب شہداء کے لیے گواہی دینے والے مختلف افراد حاضر ہوں گے، عثمان تیری شہادت پر قربان ہونے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ کا قرآن کھڑا ہو کر کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عثمان میرے صفحات کے سامنے شہید ہوئے تھے۔ میرے بھائی، کوئی کام ایسا ہم کر کے گزریں کہ کل کو قیامت میں اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ سب سے بڑی بات ہے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے اپنے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے، ان کانوں سے بار بار ایک جملہ بولتے ہوئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہم نے ان سے پڑھا نہیں ہے لیکن ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور ایک جملہ بار بار ان کی زبان سے سنا ہے، اے بڑی ذات معاف فرما دے، اے بڑی ذات معاف فرما دے، اے اللہ راضی ہو جا۔ چلتے پھرتے وہ بولتے رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ راضی ہو جائے، کوئی عمل ہمارا پسند ہے، ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اختتام پر جب دعا کرواتے تھے، بڑی دل سوزی والی دعا جس میں چیخیں لوگوں کی نکل جاتی تھی، اس دعا میں ایک جملہ حضرت یہ بیان فرماتے تھے، اپنے رب سے کہتے تھے، اللہ آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ایک سجدہ نہیں ہے جس کو آپ کے سامنے ہم پیش کر سکیں، اے اللہ بس اپنا فضل فرما، ہمیں معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے ہمیں کل کو حاضر ہونا ہے، ہمیں اپنا منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب پیش کرنا ہے۔ ہم کچھ کام ایسا کر لیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس خانقاہی سلسلے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت بزرگان دین کی جو کچھ توجہات ہے ہمیں نصیب فرمائے۔ جن فکروں کے ساتھ اس کو قائم کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا ثاقب صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت اچھا بیان فرما کر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے بولنے کو قبول فرمائے، دیر دور تک کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ ہمارے مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کے آمد کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور قوت عطا فرمائے، زور بازو نصیب فرمائے، بولنے کی ہمت طاقت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہی بلواتے ہیں،
کوئی اپنی طرف سے نہیں بول سکتا ہے. اللہ چاہیں گے تو ہی ہم بول پائیں گے، اللہ نہیں چاہتے تو کوئی بول نہیں پاتا. غالباً ہم نے اپنے اکابر سے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ ایک مرتبہ وہ کرسی پر بیٹھے بیان کرنے کے لیے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد مضمون ہی نہیں آ رہا ہے. بڑے آدمی تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، بڑی خدمتیں رہی، اور بڑی تقریر کا ان کا ایک خاص ذوق تھا. ان کی کتابوں سے آج ہم فائدہ اٹھا کر تقریر کر رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے، اللہ والوں کے ساتھ عجیب معاملات ہوتے ہیں، تو وہ کوئی مضمون ہی نہیں آیا. حضرت نے فرمایا دعا کر لو بھائی آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضمون نہیں آ رہا. تو ایسا بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ چاہتے ہیں تو مقرر بولتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے نہیں بول پاتے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، سال ہا سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سوچی ہوئی بات کبھی سامنے حاضر نہیں کر پاتے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مجمع کی تڑپ پر اللہ وہ باتیں کھولتے ہیں جو کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی، کبھی خیال بھی نہیں کیا ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس جمعیت کو قبول فرمائے، اس آنے کو قبول فرمائے، علماء کی آمد کو بھی قبول فرمائے، آپ حضرات کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے. عید و آزمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.